طارق صاحب کو ہم نے سر زحمت دے لی تھی تاکہ تکنیکی معاملہ جان سکیں. آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس کی کہ 41 سے زائد کالز ہیں, ڈیٹا موجود ہے, لیکن کہیں نہ کہیں سوال اٹھتا ہے کہ شاید جو پولیس کی تفتیش تھی اس میں کوئی جھول رہ گیا ہے. دیکھیں, عدالت نے حکم جاری کیا ہے نا, عدالت نے کیا اور ان کو بری کر دیا ہے. ان کو ریلیف, جی ان کا کیس ڈیفرنٹ ہو گیا بالکل. تو جب بری کر دیا ہے تو پھر باقی باتیں تو ثانوی رہ گئی. ثانوی رہ گئی. عدالت کا جو حکم ہے اب تو اس کے بعد تو فریق مقدمہ ہے نا, جی ہاں, ان کی رائے ہے تو واویلا مچاتے رہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پریس کانفرنس کرنے کی بجائے وہ اپیل میں جائیں, بریت کے خلاف جو بھی ہے اپیل میں جائیں, وہاں اپنا مقدمہ لڑیں. لیکن جب تک ان کا مقدمہ یعنی سنا نہیں جاتا اور ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا, اس وقت تک تم جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ موجود رہے گا. طارق صاحب السلام علیکم. یہ اسی 2 کیسز کے لیے آپ کو زحمت دی. یہ آپ جو پریس کانفرنس کر کے جو معاملات ہائی لائٹ کرے تھے وہ ڈیورنگ دی کیس کنٹیسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ بہت شکریہ جی, میں بڑا مشکور ہوں. دیکھیے, بسد احترام یاسمین راشد صاحبہ, وہ عمر رسیدہ خاتون ہیں, بیمار رہی ہیں, وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر, مگر اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس عمر کی بیمار خاتون کوئی کسی کی سہولت کاری کرے, کسی سوسائڈ بامبنگ میں خدا نہ خواستہ کسی اور کارروائی میں ملوث ہو, تو قانون اس کو سمپتھیٹکلی یا ہمدردی کی نظر سے ویو نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ ہے. ہمارے ہاں ایک تاثر بن گیا ہے پاکستان میں کہ ان چیزوں کو بہانہ بنا کے ریلیف تلاش کیا جاتا ہے. اب کچھ خواتین ہیں جن کے بچوں کی ویڈیوز چل رہی ہیں, اب کیا دہشت گردوں کے بچے نہیں ہوتے؟ کیا ان کو بھی اس بنا پہ ریلیز کر دینا چاہیے کہ ان کے بچے ان کو بہت یاد کرتے ہیں؟ اور جب یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی تو اس میں ملوث ہونا کیا مناسب تھا؟ تو یہ تو اپنی جگہ سوالات موجود ہیں, مگر قانونی پہلو پر اگر میں روشنی ڈالوں تو آنریبل جج صاحبہ جنہوں نے یہ ریلیف دیا, انہوں نے کہا کہ اس کیس میں یاسمین راشد صاحبہ نامینیٹڈ نہیں ہیں. اب انہوں نے پہلا صفحہ ایف آئی آر کا دیکھا, پہلے صفحے پر یاسمین راشد صاحبہ کا نام درج نہیں تھا. ان کا نام کیونکہ ایف آئی آر فوری درج ہو گئی تھی, تفتیش بعد میں ہوئی, تو ان کا نام ضمنیوں میں درج تھا. جو تیسرے اور دوسرے صفحے پر مثلیں موجود تھی ان میں ان کا نام درج تھا. ایک تو اس چیز کو دیکھا ہی نہیں گیا اور اس کو باقاعدہ اگنور کر دیا گیا. دوسرا, جب کوئی بھی ملزم ہوتا ہے اور اس کے خلاف ایویڈنس آتی ہے تو اس کیس میں جو ایویڈنس ہے وہ ویڈیو ہے جو جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یاسمین صاحبہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود ہیں. اب اس ویڈیو کو فورینزک انالیسس کے لیے پنجاب فورینزک لیب بھجوایا گیا تھا تاکہ اس بات کا تعین ہو جائے کہ وہ ویڈیو اصل ہے کہ جعلی ہے, وہ 9 مئی کی ہے کہ نہیں ہے, اس میں جو لوکیشن آ رہی ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کی ہے کہ نہیں ہے, کیا یہ ویڈیو ان پرتشدد واقعات کے وقت کی ہے کہ نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جب فورینزک انالیسس کے لیے بھیجی گئی تو عدالت کو آگاہ کیا گیا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ چیزیں فورینزک انالیسس کے لیے گئی ہیں, اور اس فورینزک رپورٹ کا انتظار تک نہ کیا گیا اور عجلت میں یہ فیصلہ سنایا گیا. تو وہ جو فورینزک انالیسس ہے اس کی رپورٹ آج موصول ہوئی یا کل رات کو موصول ہوئی, جو مثبت آئی کہ وہ ویڈیو اصلی ہے, یاسمین راشد صاحبہ کی موقع پر موجودگی ثابت ہے اور وہ 9 مئی کی ہے. طارق صاحب, تو یہ تمام طارق صاحب یہ جو معزز عدالت نے ایک صفحے کا فیصلہ لکھا, اس میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ایف آئی آر میں نام نہیں ہے, لیکن جو آپ نشاندہی کر رہے ہیں, لیکن آگے جا کے لکھا جاتا ہے کہ جب ریکارڈ کو ہم نے پرسو کیا تو نہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ایف آئی آر میں ان کا نام درج تھا اور نہ وہ انوالو تھیں سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں, اور اینڈ شی واز سمنڈ ان دس کیس آن دی ڈسکلوجر آف کو اکیوزڈ which has no evidentiary value in the eye of the law. جو مثلیں پڑھی گئی ہیں یا دیکھی گئی ہیں, میں نے خود وہ مثلیں دیکھی ہیں, وہ ریکارڈ دیکھا ہے جس میں یاسمین راشد صاحبہ کا نام ضمنیوں کے اندر درج ہے. مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ عدالت سے یا تو وہ نظر انداز ہوا ہے یا وہ ٹھیک طریقے سے ان کو ڈاکیومنٹس کو نہیں دیکھ سکے, ان کا جائزہ نہیں لے سکے. بٹ میں آپ کو یہ بات طارق صاحب دیکھیں, آپ سے ایک مدحت ادب ایک گزارش ہے, آپ خود قانون دان ہیں اور ایک بڑے ذمہ دار سیاسی کارکن ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب عدالت کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے
تو اس کے بعد قانون تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس کے خلاف اپیل کی جائے، درست، پریس کانفرنس کر کے جذبات کا اظہار نہ کیا جائے۔ تو یہ شہزاد اکبر صاحب کی سنت ہے، وہ ضرور اس کو کیوں آپ تازہ کر رہے ہیں؟ یعنی آپ بجائے عدالت میں جا کر درخواست دینے کے، اعلیٰ عدالت میں اپیل کرنے کے، وہاں اپنا مقدمہ لڑنے کے، یہ میڈیا کے ذریعے آپ یہ کیوں اپنے دلائل جو ہیں یہ جب آپ وہ ہوا میں اڑا رہے ہیں؟ یہ جب آپ تجویز شہزاد اکبر صاحب کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے نا، تو ان کا جواب آگے سے یہ ہوتا تھا کہ عوام الناس کو آگاہ کرنا بھی سرکار کا فرض ہے۔ وہ تو چلیے وہی وہ تو فرض نہیں ہے نا، تارڑ صاحب نبھا رہے ہیں۔ اب تارڑ صاحب یہ بھی تو چلے سنیں، اگر آپ تھوڑی تکلیف کر لیں، اپیل تو دائر ہوگی، اپیل دائر ہوگی، صوبائی اس میں حکومت کی طرف سے، اس درخواست میں جو کچھ لکھیں گے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ماحول ہے اس کو آلودہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلیے ان پریس کے جواب کانفرنسوں کے ذریعے ان کا جواب بھی تو لے لینا جی۔ ماحول تو ان لوگوں نے آلودہ کیا جنہوں نے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو مسمار کیا، درست، ماحول تو انہوں نے آلودہ کیا جنہوں نے آگ لگائی چاغی پہاڑ کے ماڈل کو، ماحول تو انہوں نے آلودہ کیا جن کا پروگرام یہ تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس کو مکمل طور پہ آگ لگا دی جائے اور اس چیز کی پرواہ نہ کی جائے کہ جانی یا مالی نقصان ہو، اور کس چیز کے پیچھے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا کیس ہے، اس میں ایک لیڈر کی گرفتاری عمل میں آتی ہے۔ اس ملک میں لوگ شہید ہوئے ہیں، اس ملک میں لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے، طارق صاحب لیڈران کو،